جی شاہ صاحب، آج کے اس پرفتن دور میں ہم کس طرح اتحاد بین المسلمین میں اپنا پازیٹیو مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی وسیم بھائی، یہ جو امر تھا، یہ جو معاملہ ہے جسے آپ فرما رہے ہیں، یہ جتنا اس وقت اہم ہے، اس کار خیر پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا، صد افسوس کہ صاحب منبر اور صاحبان مسند ان کی توجہ اس طرف نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ان کی توجہ نہیں ہے تو ہم جیسے جو طالب علم ہیں وہ اتحاد بین المسلمین پہ کام کرنا اس لیے چھوڑ دیں کہ جی جب بڑے نہیں کر رہے تو پھر ہم کیوں کریں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی اپنی سطح پر ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی امت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے اپنا اپنا جو ہے کردار ادا کریں، اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنی اپنی کاوش اور محنت اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ سیم اسی طرح جس طرح وہ ایک بات مشہور ہے، وہ چڑیا کی آگ بجھانے والی، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی اس مائی صاحبہ کی، جس کے پاس صرف وہ کہہ لیں کہ دھاگے کی کچھ نلکیاں تھیں، کوئی اٹیاں تھیں، تو اس طرح اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ یہ قطعاً نہ کہیں کہ جب وہ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں۔ اتحاد بین المسلمین اس وقت امت اس قدر اس کا شرازہ بکھرا ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے۔ اور اس وقت جو امت میں سب سے بڑا کینسر ہے، جو امت مسلمہ میں سب سے بڑی بیماری ہے، وہ ہے فتویٰ بازی کی۔ آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی سے اختلاف کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، آپ کے اوپر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے، آپ کے اوپر مشرک ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے، آپ کے اوپر معاذ اللہ گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو فتویٰ لگا رہا ہے اس کے پاس نہ فتویٰ لگانے کی اہلیت ہے، نہ اتھارٹی ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، صرف آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، فوراً سے پہلے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اس امر کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے رویوں کی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہوگی، اپنی جو ہماری پوزیشن گریسو پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی یہ گریسو پوزیشن ہے اسے ہمیں نرمی میں بدلنا ہوگا، اپنے اندر وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ لانی ہوگی، اس سے ہم اتحاد بین المسلمین کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک بڑا خوش آئند عمل ہوگا۔ اور واللہ تعالی صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں اختلاف تھا، اور یہ ریسنٹلی جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر افضلیت مولا کائنات کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، آپ یقین کریں یہ جو مسئلہ تھا اس میں بھی صحابہ اکرام کا اختلاف تھا۔ آج تو آپ افضلیت مولا کائنات کا اعلان کرتے ہیں، آپ کے اوپر رفض کا فتویٰ لگ جاتا ہے، کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، حالانکہ متعدد صحابہ اکرام کی کثیر جماعت نے حضرت مولا کائنات کی افضلیت کے اوپر ان کا یقین تھا، اور پھر بعض صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا وہ افضلیت حضرت خدیجہ الکبریٰ تھا، اور بعد حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تعالی بنت مصطفیٰ سلام اللہ علیہ تعالی کی فضیلت کے قائل تھے، اور بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت کے قائل تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو متعلق بھی آتا ہے، اور بعض صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے، لیکن حضرت سلیمان محمدی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، اور بلکہ حضرت حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت تمام، بلکہ ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، حضرت زید بن زین العابدین، حضرت امام اعظم جن کے مرید ہیں اور تا دم آخر آپ ان کے مرید رہے، آپ بھی افضلیت مولا کائنات علیہ السلام کے قائل تھے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج صرف اس وجہ سے آپ کسی شیخ کو، کسی ولی کامل کو، کسی عالم کو، کسی ایک عام مسلمان کو اس وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں کہ وہ افضلیت مولا کائنات کا قائل ہے، تو آپ پھر ان صحابہ کرام کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ کی اپنی آخرت کہاں جائے گی؟ اس وقت ہمیں پازیٹیو سوچنے کی، اپنی جو گریسو جو ہماری طبیعت ہوئی ہے اس کو نرمی میں بدلنے کی، اور ہمیں سوچنے کی اس امر کی ضرورت ہے کہ اختلاف جو ہے وہ امت کے لیے حسن تھا، حسن ہے، اور صحابہ کرام میں فروعی مسائل پہ اختلافات تھے، عقائد کی بنیاد پہ اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے اسی طرح ملتے تھے، میل جول تھا،
کھانا پینا اکٹھا تھا، بیٹھنا اٹھنا اکٹھا تھا، ایک دوسرے کی نام میں نماز پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے تھے، احادیث لیتے تھے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف کوئی بندہ فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر بدعتی یا مشرک یا کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. سو اس وقت جس امر کی ضرورت ہے وہ امر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ امت کا جو بکھرا ہوا شرازہ ہے وہ اکٹھا ہو جائے، اور اس کی وعد، اس کا جو حل ہے، جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ اتحاد بین المسلمین ہے. اللہ پاک ہمیں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.